باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب مبادئ العربیہ 4 میں چل رہی تھی. فعل، فاعل اور مفعول کی ترتیب کے بارے میں، فعل، فاعل اور مفعول کی ترتیب کے بارے میں بتایا تھا. کیا بتایا تھا کہ اصل یہ ہے کہ بولیے پہلے پھر فاعل ہو پھر مفعول ہو، پہلے فعل ہو پھر فاعل ہو پھر مفعول ہو، یہ اصل ہے. لیکن کبھی کبھی اس اصل کی رعایت کرنا، کیونکہ اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو اس اصل کا توڑ بھی سکتے ہیں، یعنی پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، آپ مفعول کو فاعل کے اوپر بھی لا سکتے ہیں، لیکن اصل جو ہے اس کی رعایت کرنا واجب ہے. 3 مقامات پہ. کتنے مقامات پہ؟ 3 مقامات پر اس اصل کی رعایت کرنا واجب ہے. اصل کی رعایت کرنا واجب ہے یعنی پہلے فاعل پھر مفعول، پہلے بولیے ہاں، یعنی مفعول کے اوپر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. 3 مقامات ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1، جب بولیے دونوں کا اعراب، فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب پوشیدہ ہو. ضربا موسیٰ عیسیٰ، ضربا موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ دونوں کا اعراب تقدیری ہے، پوشیدہ ہے، تو یہاں پر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں لگ پائے گا کہ فاعل ہے یہ پہلا والا یا بعد والا. اگر مقدم مؤخر کرنا جائز ہوتا تو کنفیوژن ہو جاتا. لہذا یہاں پر فاعل کو مقدم ہی کرنا واجب ہے، تاکہ ہمیشہ کے لیے قاعدہ بن جائے کہ ایسی جگہ پر جب فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب تقدیری ہو تو آنکھیں بند کر کے آپ کہہ دینا کہ پہلا والا فاعل ہے دوسرا مفعول ہے، تو اس سے کبھی پرابلم نہیں آئے گی. سمجھ میں آیا؟ پہلا مقام، جب دونوں کا اعراب، فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب پوشیدہ ہو تو فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے. دوسرا مقام، جب فعل کو مفعول کے اندر حصر اور معین کرنا ہو. جی کیا تھا مسئلہ؟ ہاں، مفعول محصور ہو تو فاعل کو مقدم کرنا، یا یہ کہہ دیجئے فاعل اور مفعول میں جو بھی محصور ہو وہ مؤخر ہوگا. فاعل محصور تو فاعل مؤخر، مفعول محصور تو مفعول مؤخر. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر کیونکہ فاعل کے مقدم کرنے کی بات ہے تو آپ کہیے اگر مفعول محصور فی ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. فاعل کو مقدم کرنا، بولیے مثلا ما افسدت الدیم الا بلا دانا، تو بلا دا مفعول محصور فی ہے الا کے ذریعے سے، لہذا مؤخر ہے تو فاعل الدیموں کو مقدم کرنا واجب ہے. تیسرا مقام کیا تھا جہاں فاعل کو مقدم، فاعل ضمیر متصل ہو فعل سے، تو جیسے جنینا میں نا جو ہے وہ فاعل سے ملا ہوا ہے. ضرب تو ہاں، ضرب تو زیدن جیسے مثال کے طور پر، تو اس میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. مفعول کو کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ کر تو سکتے ہیں ضمیر، لیکن منفصل لانی پڑے گی، جبکہ ضمیر کی اصل کیا ہے؟ اختصار، اور مختصر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے ضمیر کو، اور مختصر ترین ضمیر متصل ہوتی ہے، یعنی جب تک متصل لانا جائز ہو منفصل لانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لہذا متصل ہی رہے گی، فاعل کی ضمیر مقدم رہے گی. 3 مقام، ٹھیک ہے. لیکن فاعل کو مقدم کرنا، کبھی مفعول کو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. کب؟ وہ ایک تو وہی بتا دیا، جب فاعل محصور فی ہو تو وہ مؤخر ہو جائے گا، مفعول مقدم کرنا واجب ہو جائے گا. جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس وقت. ہاں، دوسرا بولیے مفعول کی ضمیر متصل اور فاعل اس میں ظاہر ہو. افادنی کلامک، افادنی تو افادہ فعل ہے، نی مفعول کی ضمیر متصل ہے، کلام و فاعل اس میں ظاہر ہے. تیسرا مورد کب ہے؟ کہ جب فاعل کی ضمیر مفعول سے ملی ہوئی ہو. اذ ابتلی ابراہیم، مفعول کی ضمیر، ہاں مفعول کی ضمیر فاعل سے ملی ہوئی ہو، فاعل سے ملی ہوئی ہو، فاعل سے ملی ہوئی ہو ضمیر مفعول. جیسے اذ ابتلی ابراہیم ربہ، رب فاعل ہے، فاعل سے مفعول کی ابراہیم کی ضمیر ملی ہو جو ابراہیم کی طرف پلٹ رہی ہے، تو یہاں بھی مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. لیکن کیوں مقدم کرنا واجب ہے؟ کیونکہ ابراہیم مفعول ہے، مفعول کا رتبہ مؤخر ہوتا ہے فاعل سے. اگر لفظ میں بھی مؤخر لے آتے تو یہ منع ہے یہ کام کہ ضمیر بعد والے کی طرف پلٹے، کیونکہ ضمیر کی اصل کیا ہے کہ وہ اپنے سے ما قبل کی طرف پلٹتی ہے. چلیے
اب آئیے، اب یہاں پہ ہماری بات چلے گی یقدم المفعول علی الفاعل جوازن. ابھی تک تو وجوب کی بات چل رہی تھی کہ بھائی فاعل کو مفعول پہ مقدم کرنا واجب، پھر مفعول کو فاعل پہ مقدم کرنا واجب. اب بولیے مفعول کو فاعل پہ مقدم کرنا جائز. تو یہ کہہ رہے ہیں کب؟ جب قرینہ معنوی ہو، جیسے معنوی قرینہ پایا جا رہا ہو، جیسے فہم المعنی موسیٰ، فہم المعنی موسیٰ. ٹھیک ہے، معنی کو موسیٰ ہی سمجھیں گے. جی موسیٰ ہی معنی کو سمجھیں گے، معنی تھوڑا ہی موسیٰ کو سمجھیں گے. قرینہ ہے نہیں ہے بھائی، سمجھنے والا انسان ہی تو ہوگا. تو یہ قرینہ ہے، بھلے ہی اعراب پوشیدہ ہے، معنی کا بھی یار بولیے کہاں ذہن ہے. جی المعنی اور موسیٰ کا اعراب دونوں کا پوشیدہ ہے نہیں ہے. ابھی اوپر کیا پڑھا تھا کہ اگر فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب پوشیدہ ہو تو فاعل کو مقدم کریں گے. لیکن جب قرینہ بھی نہ ہو، یہاں قرینہ موجود ہے، جیسے وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا اکل القمصرا یحییٰ، گلہری ہی امرود کو کھاتی ہے، امرود تھوڑے گلہری کو کھا لے گا. جی جیسے یہاں پہ فہم المعنی موسیٰ، موسیٰ ہی معنی کو سمجھیں گے، معنی تھوڑے موسیٰ کو سمجھیں گے. لہٰذا یہاں پر مفعول قرینہ موجود ہے، اس لیے موسیٰ فاعل ہے، مفعول کو مقدم کر دیا، معنی مفعول ہے، معنی مفعول ہے، مقدم کرنا جائز ہے. یہاں پر بھلے ہی اعراب پوشیدہ ہے لیکن قرینہ موجود ہے. کیا ہے وہ قرینہ؟ کہ موسیٰ ہی معنی کو سمجھیں گے، معنی تھوڑے انسان کو سمجھ لے گا. تو مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے. یعنی آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں فہم الموسیٰ معنی، تو اصل کی رعایت کر لی، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. آپ اسے مفعول کو مقدم بھی کر سکتے ہیں، فہم المعنی موسیٰ. کیوں؟ کیونکہ معنی کو موسیٰ ہی تو سمجھیں گے، معنی تھوڑی. یا او لفظیہ، لفظیت کہاں ہے؟ یہ لفظیہ کہاں عطف ہے؟ قرینتن معنویتن یا لفظیتن. مفعول کو فاعل پہ مقدم کرنا واجب ہے جب قرینہ معنوی ہو، جیسے فہم الموسیٰ، فہم المعنی موسیٰ، یا قرینہ لفظیہ ہو. یعنی یا تو معنی سے سمجھ میں آ جائے کون فاعل ہے کون مفعول ہے، یا تو معنی سے سمجھ میں آ جائے کون فاعل کون مفعول ہے، یا لفظ سے سمجھ میں آ جائے. اگر لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کون فاعل کون مفعول، یا معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون فاعل کون مفعول، تو پھر جب سمجھ میں آ ہی رہا ہے تو پھر مقدم مؤخر کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں. لیکن اگر قرینہ ہی نہیں ہوتا، نہ لفظ سے سمجھ میں آتا نہ معنی سے، ضرب موسیٰ عیسیٰ، تو ایسی صورت میں نہیں مقدم کر سکتے تھے مفعول کو فاعل پر، فاعل ہی کو مقدم کرنا واجب تھا، کیونکہ نہ ہو تو وہاں لفظ سے سمجھ میں آ رہا تھا کون فاعل کون مفعول، اور نہیں معنی سے. کیسے؟ موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا یا عیسیٰ نے موسیٰ کو، کوئی بھی کسی کو بھی مار سکتا ہے، یوں گڑبڑ تھی. لیکن یہاں پر فہم المعنی موسیٰ میں معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ لفظ معنی سے نہیں، اس کے خود کے معنی سے، اس جملے کے کہ موسیٰ ہی معنی کو سمجھے گا، معنی تھوڑا ہی موسیٰ کو سمجھیں گے. اکل القمصرا یحییٰ، گلہری ہی امرود کو کھائے گی، امرود تھوڑی گلہری کو کھائے گا. تو معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون فاعل ہے کون مفعول، تو مفعول کو مقدم کرنا جائز ہے. یا لفظ سے سمجھ میں آئے ضرب اخاک الامیر، ضرب اخاک الامیر، لفظ سے کیسے سمجھ میں آ رہا ہے یہاں کیسے کون فاعل کون مفعول. اخاک اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، حالت نصب رفعی میں واو آتا ہے، حالت نصب و جر میں الف، حالت نصبی میں الف آتا ہے، حالت جری میں یا آتا ہے. تو اخاک میں الف دکھائی دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ منصوب ہے. اس کا مطلب تو سمجھ کیا ہوا، منصوب تو مفعول ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے نا. اور امیروں میں ضمہ دکھائی دے رہا ہے مرفوع، تو لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کون فاعل کون مفعول. یا جیسے کہ ضربا زیدن امرن، ضربا زیدن امرن، زیدن سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ زیدن مفعول ہے، امرن سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ امر فاعل ہے. لہذا وہاں جب سمجھ میں آ رہا ہے لفظ ہی سے تو پھر مقدم کر سکتے ہیں مفعول کو، جائز ہے. لیکن غیر ان حفظ الترتیب اولا، لیکن پھر بھی ترتیب کی رعایت کرنا زیادہ بہتر ہے، چاہے قرینہ ہو تب بھی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ارے سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اعراب پوشیدہ ہو، اعراب پوشیدہ ہو، نکاح کنید ضرب موسیٰ عیسیٰ، انہوں نے کہا تھا اگر فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب پوشیدہ ہو، نہیں پتہ لگ رہا ہے یہاں پہ کون فاعل ہے کون مفعول، اگر ہم مقدم مؤخر کر لیں، لہذا یہاں پر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. یعنی ایسی صورت میں
جب کوئی قرینہ نہ ہو، قرینہ ادھر دیکھو، جب کوئی قرینہ نہ ہو، نہیں سمجھ میں آ رہا، نہ تو لفظ سے سمجھ میں آ رہا کون فاعل ہے کون مفعول، نہ معنی سے سمجھ میں آئے، تو ایسی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ فاعل پہلے رہے گا، مفعول بعد میں رہے گا۔ لیکن یہ واجب ہے، واجب والا ہے جو کل گنا چکے پچھلے جلسے میں۔ آج جو بتا رہے ہیں مفعول کو فاعل کو مقدم کرنا جائز ہے۔ جائز ہے کب؟ اعراب پوشیدہ ہو لیکن قرینہ ہو، چاہے لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہو چاہے معنی سے۔ مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی فہما المعنی موسیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے جملے کے معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے کون فاعل ہے کون مفعول ہے۔ فاعل کون ہے، معنی سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ موسیٰ، موسیٰ فاعل ہے، معنی مفعول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جملے کے معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ موسیٰ ہی تو معنی کو سمجھے گا، انسان ہی تو معنی کو سمجھتا ہے، معنی تھوڑے انسان کو سمجھتے ہیں، لہذا یہاں اس کے معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرینہ معنوی ہے یا قرینہ لفظی ہو، یعنی لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہو، لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہو کون فاعل ہے کون مفعول۔ ضرب زیدن مثال کے طور پر سعیدن، سعیدن۔ آپ خود دیکھیے کوئی بھی بتا دے گا، آنکھیں بند کر کے، آنکھیں نہ بھی بند کر، آنکھیں بند کر کے نہیں، مطلب آنکھیں بند کر کے سے مراد ہے یعنی ایک دم پھٹ دینی سے بتا دے گا، پھٹ دینی سے مثال دیکھتے ہی بتا دے گا کہ کون کیا ہے، فعل ہے وہ یہ مفعول ہے، کیوں؟ کیونکہ منصوب ہے، یہ فاعل ہے کیونکہ مرفوع ہے، لہذا لفظ سے سمجھے۔ اور انہوں نے کیا مثال دی؟ انہوں نے کیا مثال دی؟ اخاک، دیکھیں کیا دی ہے؟ ضرب اخاک الامیر۔ کوئی بھی بتا دے گا لفظ کو دیکھ کر کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے، کیوں؟ کیونکہ اخاک اسماء ستہ میں سے ہے، علامت نصب اس میں الف آتی ہے، اب سب کو دیکھنا ہے منصوب ہے، منصوب ہے تو مفعول ہے، یہ مرفوع ہے ضمہ دیکھ رہا ہے تو فاعل ہے، لہذا اگر لفظ سے یا معنی سے اعراب اگر بھلے پوشیدہ ہو یا پوشیدہ نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، پوشیدہ ہو جیسے یہ، نہ بھی ہو تو یہ، اگر معنی سے یا لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہو کون فاعل ہے کون مفعول ہے تو آپ مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں۔ جب سمجھ ہی جائے گا انسان لفظ سے یا معنی سے کہ کون کیا ہے، کون فاعل ہے کون مفعول، تو پھر جائز ہے، ورنہ جائز نہ ہوتا۔ اگر نہ لفظ سے پتہ لگ پاتا کون فاعل ہے کون مفعول، نہ معنی سے، ہاں تو یہاں پر جائز ہے۔ لیکن آخر میں ایک نقطہ بھی کہہ دیا، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ ترتیب کی رعایت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک نئی بات آئی، ابھی تک تو فاعل اور مفعول کی لڑائی چل رہی تھی، کس کی؟ فاعل اور مفعول کی لڑائی چل رہی تھی کہ کون کس پہ مقدم ہے، نہیں کہیں فاعل کو مقدم کرنا واجب، کہیں مفعول کو مقدم کرنا واجب، یہاں مفعول کو مقدم کرنا جائز تھا۔ اب بات چل رہی ہے مفعول جو ہے وہ فعل اور فاعل دونوں پہ مقدم ہو جائے گا تین مقامات پر۔ مفعول کو ایک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یاد ہوگا، میں نے سمدیہ میں بھی بتایا تھا، جب مفعول صدارت طلب ہو، جب صدارت طلب ہو، مفعول صدارت طلب ہو، جیسے من ضربتا، من ضربتا فعل و فاعل، من کس کو تو من مقدم رہے گا نہیں کیونکہ صدارت طلب۔ ایک اور یاد ہوگا، ایاک نعبد، یاد ہے، جب فعل کو مفعول میں ہی حصر کرنا ہو، فقط تیری عبادت کرتے، لفظ فقط کہاں سے آیا؟ نعبدو کا اگر ہم کہتے نعبدو کا تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیا لفظ معنی ہوتے ہیں؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک نعبد فقط تیری، تو مفعول کو مقدم کرنا یا واجب اگر حصر کرنا ہو۔ آئیے بہرحال یقدم المفعول علی الفعل والفاعل وجوبا، مفعول کو مقدم کرنا واجب فاعل پہ، فعل پہ بھی اور فاعل پہ بھی وجوبا، اور یہ واجب ہے تین مقامات پر، فی ثلاثت مواضع، تین مقامات پر۔ کب؟ متا کانا لہو صدر الکلام، جب کبھی بھی اس کے لیے، لہو یعنی مفعول کے لیے، صدر کلام ہو یعنی مفعول صدارت طلب ہو، یعنی ان کلمات میں سے ہو جو ہمیشہ شروع میں ہی آتے ہیں، جیسے من رأیتا، تو نے کسے دیکھا، تو من ان اسماء میں سے ہے جو صدارت طلب ہوتے ہیں، یعنی مفعول ہے، رأیتا فعل و فاعل، مفعول ہے من۔ یا این تضرب اضرب، جسے تو مارے گا میں ماروں گا، تو این مفعول ہے نہیں مقدم۔ دوسرا پہلا مقام کا کیا ہے؟ جب مفعول کو فعل اور فاعل دونوں میں مقدم کریں گے، جب مفعول صدارت طلب ہو۔ دوسرا متا وقع فعلہ بعد فاعل جزاء،
فی جواب اما، جب کبھی بھی مفعول کا فعل بعد فاعل جزا واقع ہو اما کے جواب میں، اما کے جواب میں ہو اس کا فعل فاعل جزا اور اس پہ فاعل جزا ہو، ولیس للفعل مفعول آخر مقدم، اور اس کے آگے کوئی مفعول دوسرا مفعول بھی نہ ہو جو اس سے اوپر ہو، جیسے اما الیتیم فلا، بولیے اما الیتیمہ، ہاں، اور اس فعل کا تقہر کا کوئی دوسرا مفعول بھی نہ ہو، مقدم مفعول بھی نہ ہو، لہذا اما کے بعد جو آئے گا جی جواب اما میں جو فعل آتا ہے اس کا مفعول مقدم کرنا، فاما الیتیم فلا تقہر، تو تقہر کا مفعول کیا ہے؟ یتیم، مقدم ہے۔ نمبر 3 تیسرا مقام کب ہے جب مفعول کو فعل اور فاعل دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہے؟ اذا کان ضمیرا منفصلا، جب مفعول ضمیر منفصل ہو، ایاک نعبد، ہاں انہوں نے ایسے کہہ دیا جب ضمیر، وہاں پہ سمدیہ میں کیا کہا تھا؟ جب کبھی بھی فعل کو مفعول میں حصر کرنا ہو تو اوپر شروع میں ایاک نعبد، یہاں انہوں نے کہہ دیا کہ جب بھی مفعول ضمیر منفصل ہوگا تو مقدم ہوگا ایاک نعبد۔ لکھیں، لکھ لیجیے تاکہ لکھا ہوا ہے۔ تقدم مفعول بر فعل و فاعل دونوں پر ہیں، تقدم مفعول، یہاں پہ بات آئی ہے پہلے والی بات تو لکھیے، تقدم مفعول، بولیے تقدم مفعول بر فاعل فاعل جوازن، جوازن میں جائز ہے، کب؟ 2 جگہ پر، جب قرینہ لفظی ہو، جب قرینہ معنوی ہو، جیسے فہم الموسیٰ معنی یا فہم المعنی موسیٰ، موسیٰ ہی معنی کو سمجھیں گے، معنی تو موسیٰ کو سمجھ لیں گے، یا معنی سے ہی اس کے سمجھ میں آ رہا ہے کون فاعل ہے کون مفعول۔ دوسرا مقام کب ہے؟ جب قرینہ لفظی موجود ہو، لفظی موجود ہو، قرینہ لفظی نہیں لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہو کون فاعل ہے کون مفعول، تو پھر مفعول کو مقدم کرنا جائز ہے۔ ضرب اخاک الامیر، تیرے بھائی کو مارا امیر نے، اخاک کا مفعول ہے، کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ علامت نصب الف دکھائی دے رہی ہے اسماء ستہ میں، تو یہاں پر جائز ہے کہ آپ مفعول کو مقدم کر دیں، سمجھ میں آیا؟ جی مٹا دوں؟ اب آئے گی بات تقدم فاعل مفعول، تقدم مفعول، تقدم مفعول بر فعل و فاعل دونوں، فعل و فاعل، تقدم مفعول بر فعل و فاعل وجوباً، واجب ہے، کب؟ نمبر 1 جب مفعول صدارت طلب ہو، صدارت ہی میں آتا ہو، شروعات میں ہی آتا ہو، جیسے بولیے من رأیتا، من رأیتا میں رأیتا تا تو تے فاعل تا، من کیا ہے؟ مفعول ہے، تو یہ مقدم کرنا واجب ہے۔ دوسرا مقام بولیے، جب کیا تھا؟ جب دوسرا مقام جب مفعول کا فعل فاعل جزا کے بعد واقع ہو اور جواب میں اما آئے، جب مفعول کا فعل فاعل جزا کے بعد آئے، جب مفعول کا فعل، جب مفعول
فعل بولیے فائدہ کے بعد آئے فائدہ کے بعد آئے اما کے جواب میں اما کے جواب میں ٹھیک ہے. جب مفعول کا فعل جیسے یتیم ہے اس میں اما الیتیمہ میں یتیم مفعول ہے اس کا فعل کون ہے تأخر جی جی اما کے بعد آیا ہے نہیں جواب میں آئے اور اس فعل کا کوئی دوسرا مفعول مقدم بھی نہ ہو مفعول مقدم بھی نہ ہو. اب دیکھیے اما الیتیمہ دیکھیے یتیمہ مفعول ہے اما ہے فلا تقہر اب دیکھیے اما یتیم کا مفعول کا جو ادھر دیکھیں مفعول کا جو فعل ہے تقہر فاعل جزا کے بعد ہے لا تقہر اما کے جواب میں ہے اور کوئی اور دوسرا مفعول بھی نہیں ہے جو اس سے پہلے ہو لہٰذا یہ اس مفعول کو مقدم کرنا واجب. ٹھیک ہے. تین مقام. تیسرا بولیے جب مفعول ضمیر منفصل ہو جب مفعول ضمیر منفصل ہو جیسے ایاک نعبد یہ تین مقامات ایسے ہیں جہاں پر مفعول کو فاعل تو چھوڑیے فعل اور فاعل دونوں پہ مقدم کرنا بولیے واجب ہے دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہے. آئیے چلیے ٹائم ہو گیا باقی انشاءاللہ جی باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.